نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے اور آج ہی اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے، اور جسے لوگ بڑا مشہور کر چکے ہیں اس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے یا الوداع جمعہ کے نام سے۔ یہ لفظ بڑا لوگوں کے مابین بڑا مشہور و معروف ہے، لیکن حدیث کے اندر میں اس نام سے کوئی جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہر مہینے کے آخری جمعہ آتا ہے، 12 مہینے ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر مہینے کا آخری جمعہ آتا ہے، لیکن لوگ ہر مہینے کی آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم نہیں کرتے ہیں، پکارتے نہیں ہیں، بلاتے نہیں ہیں، لیکن اس ماہ رمضان کی آخری جمعہ کو لوگ جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، بڑا مشہور ہے، معروف ہے۔ لیکن حدیث کے اندر میں اس جمعے کو الوداع جمعہ یا جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، اور نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کو ایسا کہا جائے، اس کو بولا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم نہ کریں یا الوداع جمعہ کے نام سے موسوم نہ کریں۔ الوداع مطلب کیا ہے؟ ختم، جمعہ ختم نہیں نا، جمعہ تو پھر آنے والا ہے۔ اگر یہ لفظ آپ موسوم کریں گے آپ تو ہر مہینہ کے آخر میں آپ کو بولنا پڑے گا، لیکن نہیں بولتے ہیں نا ایسا، ہم ایسا نہیں بولتے ہیں، صرف اسی کے لیے ہم خاص کر دیتے ہیں کہ جمعۃ الوداع۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے مناتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، اور اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے بناتے ہیں، پہنتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اسے لوگ چھوٹی عید تصور کرتے ہیں۔ چھوٹی عید، ایک تو عید بڑی کل ہونے والی ہے انشاءاللہ، اگر چاند دکھ گیا
پوری امید ہے، لیکن اس سے لوگ پہلے جمعۃ الوداع کو، آخری جمعہ کو چھوٹی عید تصور کرتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ کپڑے بناتے ہیں، سلاتے ہیں، پہنتے ہیں۔ یا کچھ خطبہ حضرات ایسے بھی ہیں جو اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں۔ تو خیر، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے اعمال جو جمعۃ الوداع کے نام سے کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے لفظ کے اعتبار سے، یا اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے اعتبار سے، یا نئے کپڑے پہننے کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بدعت و خرافات میں شمار ہوگی ہے۔ نام نہیں دینا آپ کو، جمعہ ہے لیکن نام نہیں دیا جائے، جس طرح ہم نے نام دیا ہے نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ کا دن، یہ نام ہے، یہ نام حدیث میں موجود ہے، تو ہم اس کا نام نہ دیں ہم، لیکن آج کل نام بڑھ چکا ہے۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا یہ مقدس مہینہ اور یہ متبرک مہینہ بڑے آب و تاب کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوا، ظاہر ہوا۔ اب یہ بالکل رخصت ہی ہونے والا ہے، ہم سے جدا ہی ہونے والا ہے، بالکل اختتام پذیر ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی متبرک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ رمضان کو پا لیا اور پا لینے کے بعد اس کا احترام کیا، اس کی قدر کی، اس کی عظمت و فضیلت کو سمجھا، جانا اور اس میں اعمال کیے۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے، ایسے حضرات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی کو لمبی کر دے اور ان کی زندگی میں ہر سال ماہ رمضان عطا فرما، تاکہ اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی خیر سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسے حضرات کے لیے یہ لمحہ اور یہ رمضان کا اختتام اور یہ رمضان کی جدائی، یہ رمضان کی رخصتی بڑا دردناک ہے اور دل کو دہلا دینے والا ہے اور آنکھ سے آنسو بہا دینے والا ہے، اور یہ بڑا غمگین کر دینے والا ہے، اور یہ بڑا دل کو نرم کر دینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتہ ہم میں سے کوئی شخص اگلا سال، آئندہ سال ہو نہ ہو، ہم میں سے کوئی شخص کہاں رہیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا رہیں گے بھی تو کس حال میں رہیں گے، ان کی صحت ہوگی نہیں ہوگی، وہ کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے، کچھ پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے یہ بڑا غمگین یہ لمحہ ہے، بڑا رخصت پذیر ہونے والا لمحہ ہے، دل کو دہلا دینے والا لمحہ ہے، اور دل ہمارا غمگین ہے سارے مؤمنین کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف اس کو الٹا دیکھ لیجیے آپ، وہ لوگ بڑے ہی بد نصیب ہیں اور بڑے ہی محروم ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ تو پا لیا، لیکن پا لینے کے بعد اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھا، اس میں اعمال انجام نہیں دیے، اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی۔ اور یقیناً ایسے لوگوں ہی کے لیے یہ لمحہ بڑا شادہ ہوگا، بڑا فرحہ ہوگا، بڑا باعث مسرت ہوگی، بڑا خوش نصیبی کی بات ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ اور یہ سوچتے ہوں گے چلو اچھا ہوا رمضان کا مہینہ پار لگ گیا، اب ہم آزادی کے ساتھ ہر کام کریں گے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو ہم ایسے حضرات کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اور ان کے دل کی اندر رمضان کی عظمت و فضیلت، رمضان کی بزرگی، رمضان کی خیر، اس کی برکت کو ڈال دے، تاکہ یہ بھی ہمارے قدم بقدم، شانہ بشانہ آئندہ سال اگر زندگی رہی ہماری اور ان کی بھی تو ساتھ میں عبادات کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اعتکاف کریں گے، تراویح کی نمازیں پڑھیں گے۔ توفیق دی اللہ تبارک و تعالی۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، رمضان کا یہ مقدس مہینہ تو اب چلا ہی گیا، لیکن جاتے جاتے کچھ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہے، یہ خاموش پیغام، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، لیکن یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے۔ حالت یہ بتا رہی ہے اس رمضان کا اختتام اور اس کی جدائی، یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح ایک میت جب آپ کے یہاں ہو جاتی ہے تو ایک خاموش پیغام آپ کے لیے چھوڑ جاتی ہے،
خاموش پیغام. میت تو آپ کو بولتی تو نہیں ہے نا آنے کے بعد یا مرنے کے بعد کہ اے میرے بچے، اے میری بیوی، اے میرے دادا نانا جو بھی ہو، میں جا رہا ہوں، پیچھے سے آپ آئیں گے، پیچھے سے آپ آئیں گے. اس لیے آپ ذرا غور کیجیے گا، جب قبرستان جاتے ہیں تو اللہ کی نبی نے ایک دعا سکھائی ہے. کیا؟ السلام علینا، السلام علیکم یا اہل القبور. اس میں ایک یہ بھی لفظ ہے وَإِنَّكُمْ لَلَاحِقُونَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ. کیا ہے؟ آپ جا چکے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں قبر والوں پر، اور کیا بولتے ہیں آخر میں؟ وَإِنَّكُمْ لَلَاحِقُونَ انشاءاللہ انتم سلفنا، آپ ہم سے آگے جا چکے ہیں اور ہم آپ سے پیچھے آنے والے ہیں. یہ اس میں لفظ موجود ہے دعا کے اندر میں. کیا؟ انتم سلفنا ونحن علیکم بالاثر، آپ ہم سے آگے جا چکے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، بس قریبی آنے والے ہیں. تو دیکھیں آپ، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کیا؟ قبرستان میں جانے کی دعا. یہ مطلب کیا ہے؟ جب یہ دعا پڑھیں تو یہ تصور ذہن میں لائیں آپ. یہ دیکھیں، انتم سلفنا، اے قبرستان کے لوگوں، اے مردے حضرات، آپ ہم سے پہلے جا چکے، گزر چکے. اور ایسا نہیں ہے کہ بہت تاخیر سے ہم آئیں گے، نہیں، بالاثر بس آنے ہی والے ہیں، بس آپ سے ملنے ہی والے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ رمضان تو ہم سے جا رہا ہے، جدا تو ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ خاموش پیغام دے رہا ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کچھ ہم سے التجا کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ خاموش پیغام کیا ہے اس ماہ رمضان کی. اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح تو نے اس ایک مہینے کے اندر اللہ سے وعدہ کیا، اللہ کے سامنے رویا، توبہ استغفار کیا، اسی توبہ استغفار کو اور اسی وعدے کو پورا 11 مہینہ برتنا آپ کو ہے، پورا کرنا ہے. جو اپنے وعدہ کیا ہے اس اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں رکھ کر توبہ کیا، استغفار کیا، اپنے وعدہ کیا نا اللہ سے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا میں، تو اب اسی وعدے کو نبھانے کا وقت اب آ رہا ہے اس ماہ رمضان کے بعد. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا وعدہ مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا پورا 11 مہینہ اس وعدے کے مطابق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ خاموش پیغام اس ماہ رمضان کا کیا ہے. پہلا پیغام کیا ہے اس ماہ رمضان کی؟ کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا جائے، خالص عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے. وہ اس طرح جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اپنی جائز خواہشات کو پوری کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر اکیلا بھی رہیں، تنہا بھی رہیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایک چھوٹا بچہ بھی نہ ہو، پھر بھی اپنا روزہ کو ہم خراب نہیں کرتے ہیں، برباد نہیں کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، روزہ مکمل کرتے ہیں. اور یہ سوچتے ہیں کہ انسان دیکھے یا نہ دیکھے، چھوٹا بچہ دیکھے یا نہ دیکھے، ہماری بیوی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھنے والا ہے. تو ہم نے روزہ کو خالص کس کے لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کیا ہم نے. کوئی انسان دیکھے مت دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو دراصل یہ روزہ پیغام دے رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے کہ یہی کیفیت، یہ صفت سارے اعمال ہی میں آپ کو ادا کرنا ہے، برتنا ہے. صرف روزے کے اندر نہیں، نماز کے اندر بھی، صدقات و خیرات کے اندر بھی، تلاوت قرآن کے اندر بھی، تبلیغ دین کے اندر بھی، ہر عمل کے اندر میں یہ کیفیت محسوس ہونا چاہیے آپ کو، اور یہ صفت پیدا کرنا ہے آپ کو کہ ہم نے سارے اعمال اللہ کے لیے مجھے کرنا ہے، کسی کے لیے خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مجھے انجام دینا ہے. تو یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر عمل کے اندر میں خلوص نیت، اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح رمضان کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ حرام چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں ایک جائز چیز کھانا پینا، خواہشات پوری کرنا یہ جائز ہے، لیکن ہم اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو دراصل یہ روزہ ہمیں پیغام دے رہا ہے اور یہ سبق سکھا رہا ہے کہ پورا 11 مہینہ، ایک مہینہ تو آپ نے مان لیا، حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، باقی اس کے علاوہ اللہ اس کے ذریعے تربیت کیا دینا چاہ رہا ہے، سکھانا کیا چاہ رہا ہے کہ پورا 11 مہینہ. اور اسی طرح پوری زندگی آپ جب آپ نے حلال چیز کو چھوڑ دیا اللہ ہی کی رضا کے لیے، تو پورا 11 مہینہ بلکہ پوری زندگانی حرام چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. حرام چیز کو، غیبت، چغلی، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ہر وہ گناہ
جو گناہ ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ روزہ ہمیں پیغام دے رہا ہے اور یہ سبق دینا چاہ رہا ہے کہ 11 مہینہ آپ کو ایسے ہی رہنا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، اپنے ایمان کی تجدید کرنا اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنا۔ دیکھیں آپ، رمضان کی شروعات ہم کیسے کرتے ہیں؟ رمضان کی شروعات ہم سب سے پہلے چاند دیکھ کر کرتے ہیں۔ چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد ایک دعا ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ چاند دیکھنے کے بعد کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ کیا؟ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر ظاہر فرما، نکال۔ کس طرح نکال؟ بالامنی، امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس پورے مہینے کے اندر امن و امان کے ساتھ میں رہیں، سکون کے ساتھ میں رہیں، اطمینان کے ساتھ میں رہیں، کوئی غیر امن والی چیز ہمارے اندر داخل نہ ہو، خطرہ لاحق نہ ہو، امن و امان کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اور کیا دعا کرتے ہیں؟ بالامنی والایمان، ایمان کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کو ہم محسوس کریں ہر عمل کے اندر میں۔ اسی طرح اور کیا دعا کرتے ہیں؟ بالامن والایمان والسلامتی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سلامت، ہم صحیح سالم رہیں ہر چیز کے اندر میں، دنیاوی لحاظ سے ہمارا عقیدہ اچھا ہو، ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری صحت اچھی ہو، یعنی کہ ہم سلامتی سے رہیں ہر لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ اسی طرح چوتھی چیز اللہ سے ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ والسلامتی والاسلام، اسلام کی سوال کرتے ہیں۔ اسلام کا مطلب فرما برداری، تابع۔ اے اللہ اس پورے مہینے میں ہم آپ کے تابع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، شریعت کو ماننے والے ہو جائیں۔ تو یہ 4 چیز کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد، اور آخر میں اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، اپنے ایمان کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے عقیدہ توحید پر غور کرتے ہیں۔ کیا اور کیا بولتے ہیں چاند کو خطاب کر کے؟ ربی وربک اللہ، اے چاند تو نظر آ گیا، عید کی خوشیاں لے کر آ گیا، لیکن عید کی خوشی لانے میں اور مجھے مسرت ہونے میں میں یہ نہ سمجھوں تجھے کہ تو رب بن گیا، تو رب ہو گیا۔ خوشی تو لانے کا ذریعہ ہے، تو رب نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے طلوع کیا ہے، تجھے ڈبوتا ہے، نکالتا ہے، تو خوشی کا ذریعہ ضرور ہے لیکن تو رب نہیں بن سکتا۔ تو ہم چاند کو دیکھ کر یہ التجا کرتے ہیں اور یہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ربی وربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ تو چاند ہے، ٹھیک ہے، خوشی لایا لیکن تو رب نہیں بن سکتا، خوشی لانے کا ذریعہ تجھے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے اور یہ سکھا رہا ہے کہ ہم پورے 11 مہینہ بلکہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و امان کی دعا کرتے رہیں، چین کی، سکون کی دعا کرتے رہیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں، اور اسی طرح اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، نظر ثانی کریں اور شرک سے دور رہیں۔ دراصل یہ دعا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے، اس طرح ہمیشہ کرنا آپ کو ہے، امن و امان کی سلامتی کی دعا کرنا ہے آپ کو۔ اسی طرح چوتھا پیغام کیا ہے؟ فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنا، خصوصاً رات کی نماز کی، قیام اللیل کی۔ فرض نماز تو ہیں ہی ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کرنا ہے پابندی کے ساتھ، خصوصاً قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کی۔ دیکھیں آپ، چاند دیکھنے کے بعد، چاند نظر آ گیا ماہ رمضان کی، ہمارا دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا یہ دوسرا عمل، پہلا عمل چاند دیکھنا ہو گیا، دوسرا عمل کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی پورے رمضان میں ایک امام کے پیچھے 30 دن یا 29 دن قیام اللیل کرتے ہیں، مطلب نفل نماز میں تلاوت قرآن ہم سنتے ہیں۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھا کر اور یہ حکم دے کر ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہا ہے اور یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو پورے 11 مہینہ بھی اس کی عادت ڈالو،
صلاۃ اللیل کی، قیام اللیل کی، تہجد کی نماز کی، اس کی عادت ڈالو۔ ایسا نہیں بس یار ایک مہینہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، نہیں، تو اللہ نے یہ ٹریننگ کا ذریعہ بنایا ہے، تربیت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ پورا ایک مہینہ کرو اور اس کی عادت ڈالو اپنے اندر، اور کبھی کبھی اور اس کی عادی بن جاؤ، رات میں اٹھ کر آخری وقت میں قیام اللیل کرو، صلاۃ اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اور فرض نمازوں کے بعد اس کا درجہ زیادہ ہے۔ قیام اللیل کا درجہ فرض نمازوں کے بعد آتا ہے، سب سے اہم نماز ہے صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کی نماز، اور یہ مومن کی شان ہے، مومن کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ مومن کی صفت، مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ رات میں جاگتے ہیں، وہ رات میں گزارتے ہیں تو موبائل میں نہیں گزارتے ہیں، وہ کس طرح گزارتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ کس طرح گزارتے ہیں؟ وہ رات گزارتے ہیں لیکن کس طرح؟ لربہم سجدا، سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں وہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر یہ بیان فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یا اشد، یہ نفس کو کچل دینے والا ہے، نفس کے اندر جو نافرمانی کی صفت ہے یہ کچل دینے والا ہے یہ چیز، یہ عمل، اور یہ بڑا اچھا عمل ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب لوگ سب سو رہے ہوں آپ اٹھ کر نمازی پڑھیں گے، یہ بڑی فضیلت اور بڑا عمل والا چیز ہے یہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کیا وہ شخص، وہ بندہ مومن جو رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید لگاتا ہے، کیا یہ شخص اور وہ جو ایسا نہیں کرتا برابر ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے اندر میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ماہ میں تراویح کی نماز کا حکم دے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا، یہ تربیت دیا کہ پورا 11 مہینہ آپ کو اس کے عادی ہونا ہے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ آپ تہجد گزار بن جائیں، آپ قیام اللیل کرنے والے بن جائیں، تاکہ اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، 5واں پیغام کیا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کرنا، مناجات کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ دیکھیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ہم پورا ایک مہینہ سحری کرتے ہیں، اور سحری کے سحری کیوں کہا جاتا ہے؟ سحری کو سحری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے۔ شروع میں کریں گے آپ، اس کا نام سحری نہیں ہوگا۔ رات میں 1 بجے کھا کر سو جائیں آپ تو اس کا نام سحری نہیں ہے۔ سحری کو سحری کیوں بولا جاتا ہے؟ کہ رات کے آخری حصے میں کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سحری ہے، سحر، اور سحر کا معنی ہوتا ہے رات کا آخری حصہ۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دے کر یہ کہا اپنے بندوں سے کہ تم روزانہ، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا صرف روزہ رکھ لو بس، رات میں کھا کے سو جاؤ اپنا، لیکن کیوں پابند کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اٹھو، سحر میں اٹھو، سحری کرو، کچھ کھاؤ، یہاں تک کہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ صرف روزہ فرض تھا، اصل تو روزہ ہے نا، مقصد روزہ رکھنا آپ کو ہے، لیکن کیوں اللہ اٹھوا رہا ہے نبی کے ذریعے کہ اے نبی آپ بندوں کو حکم دیجیے اپنی امتی کو کہ تمہیں سحری کرنا ہے، سنت ہے یہ، یہاں تک کہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اٹھنا لیکن ہے، گرچہ کھانے کا دل نہ چاہے پھر بھی اٹھنا ہے، سنت ہے، نبی کے فرمان ہے کہ اٹھو اور ایک گھونٹ ہی تناول کر لو یا پانی پی لو۔ اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سحری کرنا اہل کتاب اور ہمارے درمیان ایک فرق ہے، وہ سحری کرتے نہیں، ہم سحری کرتے ہیں، تو سحری میں برکت بھی، اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، سحری میں برکت ہے، سحری کھاؤ، تو آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے آخری حصے میں اٹھا کر ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہا ہے اور یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو پورے 11 مہینہ بھی رات کے آخری حصے میں اٹھا کرو، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو۔ یہ سحر کا وقت ہے، بڑا فضیلت والی جگہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، اور یہ وقت قبولیت کی دعا کا وقت ہے، اس وقت میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے۔
اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں یعنی سحر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں، کون ہے مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا، میں اسے روزی عطا کر دوں۔ یہ اللہ اعلان کرتا رہتا ہے طلوع فجر تک۔ تو دیکھیں آپ، تو اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کھانے کا حکم دے کر دراصل ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے اور یہ سبق دینا چاہ رہا ہے کہ پورا 11 مہینہ بلکہ پوری زندگی کچھ حصہ رات میں اٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، التجا کیا کرو، اور یہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ مومن کی صفت تو یہ ہے، اس کی شان، اس کی خوبی تو یہ ہے کہ اسحار سحر کے وقت میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کیا کرتے ہیں، وہ ہم یستغفرون استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کی صفت بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے اس کی صفت کیا ہوگی؟ اس کی صفت یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا کے اندر رہا کرتے تھے تو رات میں بڑا کم سوتے تھے، وہ رات میں بڑا کم سوتے تھے، وہ کم مطلب پوری رات آپ کو سونا نہیں ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ مومن کی۔ ذرا سا سونا ہے پھر آخری میں آپ کو اٹھ جانا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت مومن کی ہے اور یہ صفت اہل جنت کی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ مومن کی شان، مومن کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے پہلو ان کے جسم بستر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں ان کے جسم میں ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے اٹھنے کے بعد یدعون ربهم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے سوالات کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ کس طرح؟ خوفا خوف کرتے ہوئے، جہنم کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہوئے، وطمعا اور جنت کے لالچ اس کی حرص سے پیدا کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے سوالات کرتے ہیں۔ تو دراصل سحری کے وقت میں اٹھ کر کچھ کھانا کچھ پینا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ پورا 11 مہینہ بلکہ پوری زندگی یہ معمول بنا لو کہ کچھ حصہ اللہ سے دعا کیا کرو اس وقت میں، کیونکہ یہ وقت بڑا فضیلت والی ہے اور بڑا مقام والی ہے اور اس وقت میں دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹا پیغام کیا ہے؟ غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کیا جائے۔ اب دیکھیں آپ، رمضان کے آخر میں ہم لوگ صدقہ فطر نکالتے ہیں اور صدقہ فطر نکالنے کے دو وجہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ کیا ایک وجہ کیا ہے؟ صوم، روزے کی طہارت و پاکی۔ ایک روزے دار روزے کی حالت میں روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اسے کچھ ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی لغزش، انسان ہے کچھ ہو ہی جاتا ہے، کچھ بول دیا یا کسی سے لڑ گئے، تو یہ صدقہ فطر تو ہو رہا پاکی کا ذریعہ بن جائے گا آپ کا۔ یہ صدقہ فطر یہ پہلی علت ہے۔ دوسری علت کیا ہے؟ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ مسکینوں کا یہ خوراک ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ اب دیکھیں آپ آخری چیز دیکھیں آپ، علت دوسری علت کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، فقیروں کے لیے کیا ہے؟ طعمہ خوراک کا ذریعہ ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کا ادا کرنا رمضان کی اختتام میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادا کروا کر فطرہ نکلوا کر سارے لوگوں سے، بلکہ صرف خاص روزے دار سے نہیں بلکہ سب پر یہ فرض ضروری ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تو روزے دار تو نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو روزے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ جو گود کے اندر بھی ہے، چاہے وہ غلام ہو، جو بھی ہو، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مؤنث ہو، مذکر ہو، جو بھی ہو، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ غریبوں
کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، اس کے تعاون کے لیے، تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی جانب سے یہ صدقہ فطر نکلوا کر ہم یہ پیغام دے رہا ہے کہ پورا 11 مہینہ بھی آپ کو غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا خیال کرنا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ جہاں خوشی کا وقت آ جائے اس کو چھوڑنا بھولنا اس کو نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے رمضان کے آخر میں عید کی خوشیاں کو شامل کرنے کے لیے اسے آپ دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں اور ہر چیز دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے پورا 11 مہینہ بلکہ پوری زندگانی اس طرح صدقات و خیرات، زکوٰۃ، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے اسے ساتھ میں رکھیں اور اس کے قدم بقدم شانہ بشانہ مل کر رہیں اور اس کا تعاون کریں آپ۔ تو دراصل یہ صدقہ فطر ہمیں یہ نصیحت دے رہا ہے اور یہ سبق دے رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم پوری 11 مہینہ ایسا کرتے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ کچھ اسباق ہیں اور یہ کچھ پیغامات ہیں، خاموش پیغام جو رمضان ہمیں دے رہا ہے۔ رمضان تو اب چلا گیا لیکن یہ پیغام مجھے دے کر جا رہا ہے کہ دیکھو پورا 11 مہینہ آپ کو ایسا کرنا ہے، پورا 11 مہینہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو ہم سنیں کیسے؟ یہ تو اپنی سے بولے گا نہیں، قرآن مجھے کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان مجھے بتا رہا ہے کہ اس کے بعد والی بھی زندگی بالکل اچھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کا ایک فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیے، اللہ کو مانتے رہیے جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے۔ یقین مانے موت تک اطاعت و فرما برداری، استسلام، عقیدے کی پابندی، عمل کی پابندی ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس میں اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے رمضان گزارا اور آئندہ بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو صحت دے، عافیت دے اور آئندہ بھی رمضان نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بڑا رمضان متبرک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، نہ جانے کون ہم سے رہے گا، کون جدا ہو جائے گا۔ پھر بھی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ باقی رکھے لوگوں کو اور زندگی لمبی کر دے، تاکہ ہم جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے اس کو ہم پا لیں۔ لمبی زندگی جب ہو جائے گی تو الحمدللہ میرے عمل کے اندر بھی خیر آئے گا، برکت آئے گا۔ تو دعا کریں سب لوگ مل کر کہ اللہ آئندہ بھی یہ زندگی مجھے اور عطا کر دے، تاکہ ہم یہ رمضان کی خیر کو، اس کی برکت کو، اس کے فضائل کو، اس کی رحمت کو حاصل کریں ہم۔ اور آخر میں ایک گزارش کرنا چاہیں گے خواتین اسلام سے، ہمارے بہنوں سے، اور کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں آتی رہیں تراویح کی نماز میں، قیام اللیل کی نماز میں، الحمدللہ بڑے اچھی بات ہے۔ خیر وہ تو نفل تھا، وہ تو نفل کا مسئلہ تھا، پھر بھی اچھی بات آپ آتی رہیں، دروس آپ نے سنا، اپنے خطبات سنا اور سب چیز سنتے رہیں آپ۔ لیکن اس کے بعد بھی رمضان کے علاوہ بھی خطبہ جمعے میں حاضر ہونا ہے آپ کو، کیونکہ یہ تو نماز فرض ہے نا۔ جب آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ آ چکی تراویح کے لیے، تراویح فرض نہیں ہے، نفل ہے، پھر بھی آپ آئیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے بعد بھی خصوصاً خاص طور سے خطبے کے لیے آپ آئیے، تاکہ یہ جو نظام ہے، علم کا ایک سلسلہ ہے، خطبات کے ذریعے آپ کو علم دیا جائے گا، کیا ہے علم وہ دیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو باقی رکھیں۔ اور آپ تمامی حضرات سے ہم گزارش کریں گے، مرد حضرات سے، کہ جس طرح اپنی خواتین کو لاتے تھے آپ رمضان کے مہینے میں، اسی طرح آپ نظر انداز نہ کریں اور ہر ہفتے آپ جمعہ کو لائیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔